ہماری پریشانیوں کے
محمد ہمارے دلوں کی دھڑکن جملہ علماء مشاعر اور خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، آپ کے سونے کا وقت ہے اور فقیروں کے رونے کا وقت ہے۔ اور یہ بڑا خاص وقت ہے۔ اس وقت وہی جاگتا ہے جو بلند وقت۔ میں خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ کہیں 12 سے پہلے میری تقریر نہ ہو جائے۔ شکر ہے آدھی رات گزر گئی، کیونکہ کسی نے کہا تھا آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ تو اس لیے شکر ہے کہ 12 سے ہم گزر گئے۔ اب عشاق سینہ چاک کا وقت ہے، اب عظمت شہر لولاک کا وقت ہے، اور میرے سامنے ختم نبوت کا تخت ہے، لیکن سونے والوں کو جگانا بڑا معاملہ سخت ہے۔ حضرات گرامی، پچھلی رات کے جاگنے والے نہ آپ ہیں نہ ہم ہیں۔ حضرت پیر وارث شاہ گیلانی نے کہا تھا ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار تمام، ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار تمام نیاں، ہوئے نینا دے کے اشنان کری۔ یہ پنجابی بہت پرانی ہے، لیکن پچھلے پہر آپ کو سمجھانی ہے۔ اس وقت سو جانا یہ زنانیوں کی نشانی ہے۔ اگر اب بھی نہ جاگا تو میں کہوں گا یہ مجمع سارا ہی زنانی ہے۔ ظاہر ہے میں مردوں کے مجمع سے اور یہ سوڑ علی غلطی سسی کی تیسی، اور پھر اجڑ گئی، پھر واسی نہیں سکتی۔ سسی ستی سسی پھر نہ بس، اس واسطے تسی تے سین آ جانا۔ وہ ہمارا ایک چشتی بابا تھا، وہ کہتا تھا سسی ستی یار گواچا، سسی چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت، تے جڑا مجاز چس نہ چکھے وہ اپنا نہ چشتی نہ رکھے۔ اس لیے آپ سیالوی چشتیوں کو بدنام نہ کریں، اگر سونا ہے پھر یہ کام نہ کریں۔ سسی ستی جڑا بندہ خطیب صاحب آخر آندا ہے وہ شدہ دیکھ تک آخری کھرچن پاندا، کھرچن کے دو صفتاں نے، یا تے نمیری کالک یا پھر کاجو بھی تے بادام بھی تے دیسی گھی بھی
پھر نصیب کی بات، پھر آخر میں قبلہ آنے والے کو ڈبل کام کرنا ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے سوئے ہوئے مجمع کو جگانا ہوتا ہے، پھر جگا کے ان کو پیغام سنانا ہوتا ہے، پھر سنا کے کلیجے تک پہنچانا ہوتا ہے، پھر لاہور بھی جانا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ غور فرمائیں، مرد ہیں آپ جاگیں یا پھر بھاگیں، ایک کام کریں، سسی ستی یار گواچا کتھے تو بھی سینا جانی، ایک تھوڑے جائے آرام دی خاطر عمردہ رو نہ۔ ویسے بھی ایک فقیر تھا فریدی، وہ کہتا تھا کہ بلکہ یہ تو نبی پاک کا فرمان ہے کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، شریعت میں سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ سردوں سے آنے ترقی نہ، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، اور جو جاگتا ہے بڑا نیک نام ہے۔ اس بابے نے کہا، اس نے کہا نہ سونے سے سونا ہی بن گئے اہل دل۔ تو زور لانا ہے، پھر سمجھ میں جانا، نہ سونے سے سونا ہی بن گئے اہل دل، اس لیے سوتا ہوں میں ایک نوحہ گھر کے پاس، اس لیے سوتا ہوں میں ایک نوحہ گھر کے پاس، اس لیے شادی کہہ رہے ہیں کہ ہوئے نینا دیکھے اشنان کریے تے میل دلے دی دور کرامنیا، وچ پھیر داتن استغفار والی کدور تاں کڈ کے باہر بنامنیا، تے ہو کا حق دا دینا فرض سن، ہو کا حق دا دینا فرض سن، امر حق بجا لے آمنے ہاں، تے ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے، انہوں اپنا آپ بھی سامنے آ، جے توڑا سنن دا پروگرام نہیں اسی واپس جان۔ آپ نے دو خطیب بھی ادیب، اس منزل پہ اقبال کہتا ہے کہ کچھ کمریوں نے، کچھ اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کے لوٹ لی طرز پرانے، میں لٹیا پٹیا آیا بیٹھا، کچھ شمس لٹ گئے، کچھ قمر لٹ گئے، شادی پورا گھر لٹ گئے، اور لٹن والے پھٹ گئے۔ تو میں اسی کو کہتے ہیں سر والے، ساد والے، گر والے اور پرانے تجربہ کار لگ گئے، اس لیے حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا ہے کوچے لیلا میں وحشت کی فراوانی، جب کیف کو ہوش آیا لیلا ہوئی دیوانی۔ اور میری گل سنو، تاری مہربانی، کیوں جی یہ بات اس نے صحیح کہی ہے کہ جب کیس کو ہوش آیا، کیس میں نے سمجھ لو،
سمجھ ہوئی دے اے کوچہ لیلا میں وحشت کی فراوانی جب قیس کو ہوش آیا اور لیلا ہوئی دیوانی اس لیے اب ذرا توجہ فرمانا ہے ختم نبوت میں نے آیت پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اس کا مفہوم یہ ہے اللہ کو بہت خبر ہے کہ رسالت رکھنی کہاں یا یوں کہہ لیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جو سارا زمانہ ہے اس میں رسول کسے بنانا ہے ہم نے ختم نبوت تک جانا ہے لیکن پہلے ایک دوسرے کو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ کو خوب خبر ہے کہ میں نے رسول کس کو بنانا ویسے تو بڑا لمبا چوڑا زمانہ ہے لیکن رسول کہیں راہ میں نہیں آنا ہر کے میں کس چلتے چلتے پہلے مولانا بن پڑے پھر آہستہ آہستہ 4 کتابیں لکھے یہ جو مجدد بننے کی بیماری ہے آج کل ہر دوسری جماعت کی تیاری ہے یہی مجدد نئے متجددین کی خرابی خواری ہے یہی شوق ڈبوتا ہے اس کے پیچھے ایک جہان بیٹھ کے روتا ہے ربا ہر کوئی مجدد یہ کیا تماشا ہوتا ہے جس کو ٹوٹرو مل جاتے ہیں وہی کہتا ہے میں مجدد ہوں ہوش میں آؤ واپس تشریف لاؤ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ پہلے علامہ پھر مناظر پھر مولانا پھر بنتے بنتے مجدد پھر مہدی پھر جب دیکھا بندے مٹھے ہو گئے اس نے کہا ہون سے پھر عاشق بدھا کمران تے دلی ایک گھڑی رہتی میں کہتے ہیں تھل مارودا پہنا سارا تیسے میں ایک بلہا پھر سیدھا نبوت کا نعرہ لگایا آواز آیا نا یہ تمہارا کام نہیں نبی بنانا رسول بنانا اللہ اعلم رسول نہ بنتا ہے علم سے نہ عمل سے نہ ادب سے یہ بن کے آتا ہے رب سے اور یہ پیغام ہے سیالویوں چشتیوں گولڑبیوں قادریوں نقشبندیوں سہروردیوں سب کی طرف آپ سب سے نبی بن کے آتا ہے رب سے تم نے بنا لیے یہ کب سے نبی تو بن کے آتا ہے نبی نہیں بنتا کسب سے یہ اصطلاح یہی ہے نبی نہیں بنتا کسب سے نبی بن کے آتا ہے رب سے یہی پیغام ہے آپ سب سے نبی حکومت کے زور پہ نہیں بنتے نبی گورنمنٹ کے زور پہ ہاں نظریاتی کونسل کا چیئرمین بھی بن سکتا ویسے میں کہہ رہا ممبر بھی جیو جاؤ گے جاہل آدمی کو اٹھا کے تم یہ وہ جب 14 اگست آیا پھر میری گورنمنٹ نے جب بازار پھاٹنے کا
کچھ صدر بن سکتا ہے، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، بڑے چاہتے یہ سب کچھ بن سکتا ہے، نبی صرف رب بناتا ہے۔ اور رب کچھ لوگ مفسر کہلاتے ہیں، ایڈی مفسر کہتے ہیں بس چرواہا تھا، بکریاں چراتے چراتے نبی بن گیا۔ میں نے کہا حضرت صاحب بکواس نہ فرماؤ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بکریاں چراتا چراتا، پھر لفظ تھا چرواہا۔ نہ غلطی نہ کیجیے، کسی ادب والے سے سبق لیجیے۔ چرواہے نبی نہیں بنتے، البتہ رب نبی بناتا ہے، پھر انہیں فیلڈ میں لاتا ہے، بکریاں ضرور چرواتا ہے۔ نہیں سمجھ آتا؟ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پھر کہتے چل ہاؤس جاب کر، پھر ہاؤس جاب میں رات بھی پوری لگا، سر بھی پورا لگا۔ نہیں سمجھے میرے میرا یہی چکر ہے کیا؟ وہ تو ایم بی بی ایس کر چکا ہے، کہتے ہیں نا ہاؤس جاب ضروری ہے، یہ اس کے لیے مجبوری ہے۔ فرمایا نبی چرواہے نہیں بنتے، البتہ نبیوں سے رب بکریاں چرواتا ہے۔ کیوں چرواتا ہے؟ فرمایا حضرت موسیٰ کو نبی بنایا، لیکن بکریوں کا ریوڑ بھی ذمہ لگایا، اور ایک بکری کو آپ پہ ہی دوڑایا، صبح سے دوڑایا، تے بکری پرائمری سکول دے سٹوڈنٹ تے مدرسے دے طالب علم کی طرح انہوں چاہے نہیں آیا تو مکاریاں پورا دوڑتا ہے، پر سٹوڈنٹ پر کابو موسیٰ علیہ السلام دوڑتے رہے، بکری کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ادھر موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر۔ رب نے کہا تو کئی بکریاں چروا رہے ہیں، ہن تیرا فیلڈ وچ بھی کام ہونا، تو فیلڈ وچ جانا ہے تے چھوٹے موٹے بندیاں کول نہیں، فرعون کول بھی تو جانا ہے تے انہاں بک بک کرنی ہے، کتے جوش وچ نہ آ جاوے، پہلے بکریاں چرا۔ بھینساں چرانے والے سست ہو جاتے، بڑے ہی سست، یہ پتہ ہی نہ لگتا، گجر بیٹھ کے وہاں کے پائے رب نبیوں سے بکریاں، اب بکری چراتے چراتے ادھر وہ 10 بجے سے گویا دوڑی، 4 بج گئے دوڑ رہے، کلیم اللہ بھی دوڑ رہے ہیں، اگر ہوتا کوئی ایسا ویسا پکڑ کے چھری اٹھا سیبے کر کے کہتا ہو مر جانیے، مرن جوگی چھری جوگی، لیکن جب اس نے خوب تھکایا، خود بھی تھک گئی، کلیم کو بھی تھکایا، جب سایہ بھی تھک گیا، حضرت وہ گری بیچاری تھک کے یہ بھی بیٹھ گئے۔ دو خطیبہ کی تقریر چل مڑ بیٹھے نکلے سے اصل میں میری دل آپ سے اڑی ہوئی، مجھے کچھ اپنی بھی پڑی ہوئی، اب مجھے اعتبار ہے کہ مجمع بیدار ہے، کافی سے کافیہ مل جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جاگ رہے ہیں، اگر کافی تو سونے والا۔ اللہ آپ کو سلامت۔ اب شام جو ہو گئی، بکری تھک گئی، کلیم تھک کے
छोटे करते उल्टा पकड़ के बकरी को सीने से लगाया, रख के लिए फिर पकड़ा पाँव के लिए। अब जब कलीम ने थके तो खुद भी थे, अपनी थकावट भूल गए। एक बकरी के लिए ऊपर वाला मुस्कुराया, लौटी निशाने पे आया। रब ने नबियों से बकरियां चरवाई हैं और वो खूब जानता है जब फील्ड में भिजवाया जाता है, पहले इनसे कुछ काम करवाया जाता है, और जो डायरेक्ट फील्ड में जाता है अक्सर बच्चे बैटरी मुक गई। नहीं समझ आई। डायरेक्ट उलमा बैठे सीधा जावे हुंदे हर जाते दलील, हालांकि हुंदे फारिग तहसील। इसीलिए जात बिना दूध जमदे नहीं। जात बिना दूध जमदे नहीं, हमें लाल इसलिए ये गलती है कि अल्लाह ने चरवाहे पकड़ के नबी बना दिए। ना ना, नबूवत बहुत बुलंद मकाम है। कितना बुलंद मकाम है, नबी रसूल खुदा का खलीफा होता है। इसका खुदा, उसकी नियाबत उधर से है, और फिर उसके जो कमालात होते हैं वो नबियों से जाहिर होते हैं। नबी अल्लाह का मज़हर होता है। इसलिए मैंने कहा हर के में नबी नहीं बन सकता। नबूवत के लिए मेयार है, नबूवत के लिए कसवटी है, नबूवत के लिए क्या मिक्यास है। हर बंदा नहीं भटकता, आस पास है। ये नबूवत बड़े लोगों को राज है। इसलिए नबी के लिए सबसे पहली शर्त है कि नबी आला नसब होना चाहिए। पहली ही शेख में शक निकल गया। नबी के लिए जरूरी है कि नबी चिमार, कुर्बान, बाहर कहते हैं कि घोड़े पुत चूढ़ेगा। हजरत वारिस शाह पुत चूढ़ेगा नहीं होगा सैयद। चूढ़ेगा। जिस वक्त मिर्जा कादियानी साहब मोहम्मदी बेगम के निकाह के चक्कर में पड़े, अगले आंखें ऐसी नहीं देंगे। इन्हें फिर उन्होंने पहले बिनता करता है, फिर आता है मैं कोई चूड़ा, उसके खतूत छपे, मैं कोई चीमार हूँ, तुम्हारी मेरी गाँव में एक है, दे दो ना। अगू भी फिर बुजुर्ग आते को कुड़ी आख्या मैं नीला चौथा खा लवांगी। इधे आधे पासे मैं मर जाना है, इधे पासे मैं नहीं जाना है, क्योंकि अगली खाना है। तुसी खाना तो समझी था, अगली तुसी नहीं समझी। ये अगली खाना है, असली फिर ये नारा लाना है कि भावे सोने मिलन हजारा, असां नहीं यार बना। भावे सोने
آوے تے کلیم وال نہیں تکدے کملی والا سامنے آوے اسا مسیح کدے نہیں تکے کملی والا سامنے آوے اسی خلیل وال نہیں تکدے اسی کتھے بھی نگاہ نہیں رکھ دے اس واسطے سارا چشتی آتا ہے وہ آتا ہے سب سیالانو یہ چشتی سینگے تے سیرے ساری کئی سمجھ پر رہے سمجھ نہیں تو آپ غور فرما ہم وہ امت نہیں ہیں کہ اپنے نبی کو کہیں اذہب انت و ربک فقاتلا اساں او نہیں اساں او نبی بھی کھڑے ہوں اور ہمارا نبی آ جائے اساں نبیاں وال نہیں تک دے تے تو شہر کیے تو ہے تیرے باغ دی مولی تو تے شہر مولی اور تو ہے تیرے کھیت دی مولی کئی رول مویاں تیمان میری زبان پہ آ گیا ہے کہ سب سیالن نیلا مجاز اے فقیران دانتا تے ہون تساں زور لانا ہے تے ایک بار زمان بغیر تبرک دے تسی سمجھنا ہے سب سیالن دیکھنی مائے میرا رانچھا راٹ شمدائی پتہ نہیں کسی کیڑے رانجھے چھوڑو گئے میرا بلے شاد ہے میرا رانچھا ہوڑتی ہو چلو رانجھا پہلے سمجھے الف الست ازلتی یاری الف الست ازلتی یاری لگ رہی یتیم بھی ہے نی میں بچ رسولانا جھاٹا میں قسم تے عرش عظیم بھی ہے میں بچ رسولانا نی میں بچ رسولانا اور لال کناری ٹوپی آلے ہو خطرے آلی ٹوپی آلے نی میں بچ رسولانا جا اٹھا میں نے قسم تے عرش عظیم کی ہے دے مونڈے ہوتے کملی مزمل والی تے ہاتھ کھنڈی آمین دی ہے علی حیدر شاہ رکھا اج پچھاتا او دا ظاہر صورت مین دی ہے آپ تقریر فرما رہے تھے تو میری طرح لوگ تھے جو تو انہوں نے پہلے تو 10 منٹ انتظار فرمایا سید بھی ہو گئے سونا بھی صاحب علم کمال ہو گئے زہرہ دبیلا اور پھر
سید بلند خیال تقریر بھی کرے گا وہ تقریر فرما رہے سنتے مجمع میں ذرا آرام فرما رہے پہلے تے انہاں برداشت فرمایا لیکن جیڑے ویلے مجمع نے کرم نہ فرمایا انہاں ارشاد فرمایا انہاں آکھا خطیب بے سرا ہو گئے تا عذاب تاری بے سورا ہو کے سور لا رہے ہیں حالانکہ سور آگا دے کے تو سور لانی ٹھیک نہیں ہوگی مطلب ہے جڑے مزار آلے نے وہی سور آگے جڑے بار آلے نے بھی سور آگے تو حضرت پیر نصیر الدین گولوی نے کہا تھا راہوں سے تیری گزر رہا راہوں سے تیری گزر رہا ہوں انگاروں پہ پاؤں بھر رہا میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا مطلب ہے کہ ایک سے اوپر ہو گیا ہے میں تقریر کر رہا راہوں سے تیری گزر رہا ہوں قبلہ اللہ بخش سیالوی صاحب نے پہلے مجھے جب دانا ڈلوایا تو مجھے 9 بجے فرمایا جب میں جان میں آیا پھر انہوں نے فرمایا اور پھانسی دا کیا میں بھی آنکھ چڑیا میں آنکھا جی میں دل لاکھی تمہیں کر وقتا میرا مالک پہ اتار جو تو وہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے انہوں کو پتہ ہے بندہ پاک ہے اللہ یہ بھی قسمت ہوتی ہے کہ ہوئے ان پچھلا پہل کے رحمت اللہ اور وہ میں نے پسان اللہ کو نس گیا کہ میرے دماغ میں آیا کہ جنگی خاطر دلیوں میں باہر پھل جگہ جنگی خاطر دلیوں میں باہر پھل جنگل نہ لحظہ گزاری تے بیداری جنگی خاطر دلیوں میں باہر پھل جنگل نہ لحظہ گزاری تے بیداری لا کرزہا ہو شکاری میرا ان کے گاری وساری تے میداری جب چم جاتا ہم دل ربا جرن ساتھی عمرہ تے بابا فاجر مرد اپنی کا خالص دوا جرن بہت لا بیماری تے میداری اجھالا کرزہا ہو شکاری میرا ان کے گاری وساری ہم ادھر نہ نکل جائیں واپس کیڑے چوک کو بھولے تھے سب سیادم ویکھنی مائے میرا رانجھا میرا اب اس کو پھر کھول دیتا ہوں تم رانجھا رانجھا سبزہ سانجائے تینو گھلدا آپ سلام خدا تم رانجھا یہ چشتیاں دی میراث ہے اشارے میں دکھا لگا تم رانجھا سبزہ سانجائے تینو گھلدا آپ سلام خدا لکھ ہیرا اک رو دیا نے تیرا تخت ہزارہ ریکھن اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بیچارہ ہے یہ تو شہری کوئی نہیں وہ سونا سامنے آتا ہے سانو عیسیٰ موسیٰ بھول جاتا ہے تے عاشق نارے لاتا ہے سب سیادہ ویکھنی مائے میرا رانجھا تھا جنان
اس نعرہ لایا قبلہ میں نسخہ کہ نالے مینوں اتبار بھی آیا کہ تسی سن دے پہ کیونکہ تو میری عادت کا کچھ پتہ ہے کہ میں کدے نہیں آکھیا نیویں بولو کہ اونچے بولو سنو دے بولو بولو نہ بولو مطلب ہے میں چپ کر کے لگا رہنا کیونکہ غلام فریدہ یار نے کیتے سکو پہنی پہ گئی میں اللہ جانتا ہے میں نہیں آتا میری عادت ہی نہیں میں آتا اونچی بولو ہاتھ چکو تو بولو کدے نہیں آتی میں عادت ہوا اپنی نہ بیٹھا ہے بولنا پگڑی سنبھال کر چھوڑنا میرا اپنا طریقہ ہے ہر کسی کا اپنا مناسب طریقہ میرا ایم ہے کہ بس تو اتبار رکھ ہمیں سنتے نہیں نہ کیا اس لیے بولے نہ بولے خوشی آپ کی مزہ دے رہی ہے خاموشی آپ نے سمجھا مجھے اعتبار آیا کہ میرے بزرگ نے نعرہ لگایا کہ سب پیغمبر مولا بھیجے محمد کون سلام دائی رب موسیٰ کلام کرے بڑی بات رب موسیٰ کلام کرے پر تم اپنے کول غلام دائی یہ فرق ہے جنہوں نے فرق نہیں سمجھا ان کے ایمان کا بیڑا غرق یہ فرق ہے نبی کون ہوتا ہے یاد رکھو نبی پہلی ضروری شے ہے نبی اعلیٰ نسب ہوتا ہے کون ہوتا ہے اعلیٰ نسب ہوتا ہے اس لیے میں نے کہا پتر چوڑے گا نہ ہو دے سید شادی کوئی دلیل دے وہ نکل کے ٹھیک سے ہے پر دلیل دے ان آنکھیا پتر چوڑے گا نہیں ہوتا سید تے گھوڑے ہون نہیں پت لینیاں دے نہیں سمجھے تھی گھوڑے ہون نہیں پت لینیاں دے لینیاں دے پتر گھوڑے کدے نہیں ہوں دے تے نبی ایک پے ہوئے روڑے نہیں ہوں دے نبی اسمان سے بلند ہوتا ہے نبی لال ارجمند ہوتا ہے سارا زمانہ نبی کا پابند ہوتا ہے نبی جب دونوں اپنے پر پھیلاتا ہے جبریل بھی کھڑا حیران ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے نیچے سے نعرے لگاتا ہے کہ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواریوں کو مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں پھر نہ بیچ میں نیچی نیچی ہوتا ہے نہ بیچ میں اماں گھسیٹی ہوتی ہے بس پیچھے انگریزوں کی سیٹی ہوتی ہے پھر سیٹی بیٹی ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے اعلیٰ اعلیٰ نسب ہوتا ہے اس لیے آج کل کچھ بگڑی ہوئی نسلیں کہہ رہی ہیں نبی کافروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں میں کہا گندی شکل غلیظ عقل وقت وقت نہ کر جس کر نہ رہ پہ جس ذرا جس کر کفر وجن دے نواز کر اسی آپ کو رکو کرے گی بس نبی پاک ہوتا ہے اللہ نبی بناتا ہے سن کے بناتا جیسے وہ کہتے ہیں نا جاٹ اپنے پانی پیتا کون کے پیر لیا چون کے رب بھی نبی بنائے حضور نے اعلان فرمایا لم ازل انفل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات سرکار نے فرمایا
میں جنا پشتا تو آیا او بھی پاک میں جنا سینیا وچ آیا او بھی پاک تین ساڈا لقب شہ لولاک اس لیے نبی اعلیٰ نسب ہوتا ہے اور دوسرا اب جلدی جلدی نکتا ہوں دوسرا نبی اعلیٰ نسب ہوتا ہے جیسے نبی نسب کا بادشاہ ہوتا ہے نبی کریکٹر میں بھی بادشاہ ہوتا ہے نبی کردار میں بھی اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری خلق کو حق میں جمیل کیا تیرے خلق کو حق میں عظیم کہا یہ دونوں چیزیں نسب بھی کمال ہے حسب بھی کمال ہے نتیجہ آمنہ کا لال ہے اسی کو دوبارہ دیکھیا یہ دو چیزیں ہو گئی پہلا نبی اعلیٰ نسب دوسری چیز نبی والا حسب تیسری چیز نبی کامل عقل رکھتا نبی کامل عقل رکھتا ہے اور عقل کا اس وقت سوچے جب مکے والوں نے کعبہ بنایا حجر اسود رکھنے کا موسم آیا ہر ایک نے زور لگایا سردار سادات آیا ساڑھے ورگا تیرا کسی نے نہیں بنایا کہ اچھی چوکے رکھنا ہے حجر اسود تے انہاں کڈ لیا تلوارا تے گردنا کٹن لگے ایک دوجے دیاں وہ آخر ایک عزت ساڑی وہ آخر اچھی رکھا گے تے انہاں ایک فقیر بیٹھ اٹھیا بڑا بزرگ انہیں آخر لڑو نہیں مرو نہیں کعبہ بنایا ہے اللہ کا گھر بنایا ہے کماتے کیوں ہو سب کچھ اب ایک ہی کام کرتے ہیں کہا کیا کہا صبح کا انتظار کرتے ہیں صبح سویرے منہ اندھیرے جیڑا پاوے سب تو پہلے حرم دے پھیرے وہ دے پیرج لا دے دے وہ ہوئی سویر سریکے میں کہتے ہیں کہ دیکھوں ہم دیے ہوئے دیر تھی گئی دیکھوں ہم دیے ہوئے دیر تھی گئی میں کو رو دیے ہوئے سویر تھی گئی یہ گھر جا کے صبح جو آئے مکھ دکھائے اسی کے دن میں لگاؤ جو کہے ماں اب بیٹھے ہیں باپ بھار کیڑے ویلے آن کے سرکار انتظار بڑی اوکی ہے کیا انتظار یار کی حالت بیان کن رہتی ہے جان آنکھوں کے اندر کمال انتظار تھا میرے کو پوچھو جو کسی کیڑے ویلے حضرت نے فرمایا 9 بجے سے میں 9 بجے کو آیا تے پھر میں کونے اپنے گھر کو آیا تے پھر میں سر جایا یہ بھی پیغام دیا کونے پیغام دے سمجھ بارہ بلا کالے شادی کری کرتا تو حضرت نے آگا ہی کہتے ہیں جا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں سارے مکے والے کون آ رہا صبح سویرے لگا کے بیٹھے ہیں ڈیرے ایسے اچانک در کھلا پھول کھلا ماہی آیا ایسے میں بوہا کی نے کھڑکایا ویکھو نہیں کی تیار نہ ہوئے ماہی آیا کعبہ اندر ہی اندر مسکرایا شکر سجنا کعبہ میں کیا سنا ہے اب سرکار آئے اس کی جوانی سارے نبیوں کی نشانی وہ مانے نہ مانے اب تو ماننا پڑے گا کہنے لگے کرم فرما بیچ میں آ یہ مشکل حل فرما کون رکھے حجر اسود کعبے کی دیوار میں سرکار نے دیکھا سب کو تلواریں بے نیام ہیں ہوش سے بے ہوش سارے پرجو
میں لڑو مرو نہیں، چادر بچھاؤ بچھ گئی، حجر اسود میرے کریم نے اٹھایا، چادر کے بیچ ٹکایا اور سب کو فرمایا آمین اللہ وسایا اللہ کی بات یہ میں نے سمجھانا سے کہا آؤ بھائی سارے دے سارے دے پکڑو چادر، سارے چادر پکڑ کے کھڑے ہیں، اٹھاؤ اٹھایا، ہر ایک مسکرایا کہ میں سڑے عقل جی نہیں آیا، یہ سڑے عقل جی نہیں آیا، انہیں سارے انہوں خوش بھی فرمایا، راضی بھی فرمایا، تے بچوں حجر اسود نو آپ چایا، جا کے وہ دی جگہ تے ٹکایا، ہر کسی نے نعرہ لایا، صادق آیا، امین آیا، سانو بھی کچھ سمجھ آیا یا میں نے زور لایا، نبی کامل العقل ہوتا ہے، نبی تام الضبط ہوتا ہے، نبی کا حافظہ کمزور نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو غزالی زمان پڑھائے وہ بھی سر اٹھا کے آئے، جس کو کوئی راضی دوران پڑھائے، جس کو حضور پیر قمر سیال پڑھائے، جس کو توسے والا پڑھائے، جس کو نور محمد پڑھائے، جس کو فخر جہان پڑھائے، جس کو معین الدین پڑھائے، جس کو فرید الدین پڑھائے، جس کو قطب الدین پڑھائے، جس کو مہر علی پڑھائے، جس کو غوث جلی پڑھائے، وہ فخر فرمائے، اور جن کو خود رب پڑھائے، نبی رب کے شاگرد ہوتے ہیں، اور نبی کا حافظہ اس لیے تکڑا ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا، محبوب ہم پڑھائیں گے، جب ہم پڑھائیں گے آپ بھول نہیں پائیں گے، نبی حافظ کا بھی شہنشاہ ہوتا ہے، عقل کا بھی شہنشاہ ہوتا ہے، اور نبی بڑی بات آ گئی، وہ شادی اس پہ پورا زور لگا گئے اور خوبصورت سنا گئے کہ نبی یاد رکھنا، نبی جس دور میں آتا ہے اس جیسا سونا کوئی نہیں ہوتا، یہ سونا ہونا بھی نبوت کا لازم ہے، نبی جس وقت آتا ہے